بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر کی مختلف جماعتوں میں جلسہ یوم مسیح موعود علیہ السلام کا بابرکت انعقاد۔ جماعت احمدیہ ہیملٹن ماؤنٹین کینیڈا۔ وقار عظیم صاحب سیکریٹری اشاعت جماعت حاضہ تحریر کرتے ہیں کہ مورخہ 26 مارچ 2023 کو بعد نماز عصر ہیملٹن ماؤنٹین جماعت نے جلسہ یوم مسیح موعود کا انعقاد کیا۔ جلسہ کی صدارت رشید احمد صاحب مقامی صدر اور نوید منگلا صاحب ریجنل مربی ہالٹن نیاگرا ریجن نے کی۔ پروگرام کا آغاز تلاوت حدیث اور نظم سے ہوا۔ اس کے بعد مکرم صدر صاحب نے یوم مسیح موعود کا پس منظر اور تاریخ و اہمیت پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ پھر بیت کی 10 شرائط اردو و انگریزی میں پیش کی گئیں۔ اس کے بعد سید قاصد صالح صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت اور ریجنل مربی صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بچپن سے لے کر پہلی بیعت کے وقت تک کے عظیم کردار کے کچھ واقعات بیان کیے۔ اس کے بعد سوال و جواب کا دور ہوا جس میں شرکاء نے بھرپور حصہ لیا۔ پروگرام کا اختتام نماز مغرب اور افطار پر ہوا۔ پروگرام کی کل حاضری تقریباً 200 تھی۔ رپورٹ ناصر احمد ویس، نمائندہ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، برامپٹن ایسٹ امارت کینیڈا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے برامپٹن ایسٹ امارت کینیڈا نے 26 مارچ 2023 کو بعد نماز عصر مسجد مبارک برامپٹن میں جلسہ یوم مسیح موعود کا انعقاد کیا۔ جلسہ کی صدارت عبدالرشید انور صاحب مشنری انچارج کینیڈا نے کی۔ جلسے کا آغاز تلاوت قرآن کریم مع انگریزی اور اردو تراجم و نظم مع ترجمے سے ہوا۔ عارف خضر صاحب اور شہزاد خان ڈوبورے صاحب نے احمدیت نے ہماری زندگی کو کیسے بدل دیا ہے پر پریزنٹیشن پیش کی، جبکہ آصف عارف صاحب مربی سلسلہ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آمد اور عالمی امن پر تقریر کی۔ مہمان خصوصی مبلغ انچارج صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مبارک آئلی زندگی کے عنوان پر اختتامی تقریر کی۔ دعا و افطار کے بعد نماز مغرب ادا کی گئی۔ بعد ازاں احباب جماعت کی خدمت میں عشائیہ پیش کیا گیا۔ جلسے میں 700 سے زائد ممبران شامل ہوئے، جبکہ 50 ممبران نے یہ جلسہ آن لائن دیکھا۔ رپورٹ محمد سلطان ظفر، نمائندہ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، جماعت وانزورتھ ٹاؤن یو کے۔ مورخہ 25 مارچ 2023 بروز ہفتہ جماعت وانزورتھ ٹاؤن یو کے کا جلسہ یوم مسیح موعود مقامی چرچ سینٹ اینز کے ملکہ ہال میں منعقد ہوا۔ جلسے کا آغاز تلاوت اور نظم سے ہوا۔ اس کے بعد نسیم احمد شمس صاحب مربی سلسلہ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت اور اس سے متعلق پیشگوئیاں کے عنوان پر تقریر کی۔ اس اردو تقریر کا مختصر ترجمہ عطاء الاعلی ظفر صاحب نے پیش کیا۔ اجتماعی دعا کے بعد حاضرین کا روزہ افطار کروایا گیا۔ نماز مغرب کے بعد سب کی خدمت میں کھانا پیش کیا گیا، جس کے بعد یہ پروگرام اختتام پذیر ہوا۔ کل حاضری 75 رہی۔ رپورٹ صدر جماعت وانزورتھ ٹاؤن، جماعت ہیمبرگ جرمنی۔ جماعت ہیمبرگ جرمنی میں مورخہ 26 مارچ 2023 بروز اتوار شاہد محمود صاحب لوکل امیر ہیمبرگ کی زیر صدارت جلسہ یوم مسیح موعود کا انعقاد کیا گیا۔ جلسے کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن کریم مع جرمن ترجمہ اور نظم مع جرمن ترجمہ سے ہوا۔ اس کے بعد تقاریر ہوئیں۔ لئیک احمد منیر صاحب مربی سلسلہ نے اردو میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا کلمی جہاد، جبکہ شکیل محمود عمر صاحب مربی سلسلہ نے جرمن زبان میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آمد کے مقصد پر تقریر کی۔ آخر میں صدر مجلس نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سیرت کے ایک پہلو پر تقریر کی۔ دعا سے اس پروگرام کا اختتام ہوا۔ اس جلسے میں کل 564 احباب شامل ہوئے۔ رپورٹ طاہر محمود ہیمبرگ جرمنی۔ جماعت احمدیہ یونان۔ جماعت احمدیہ یونان کا جلسہ یوم مسیح موعود مورخہ 26 مارچ 2023 بروز اتوار ایتھنز مسجد میں زیر صدارت عبدالقدوس صاحب نائب نیشنل صدر و صدر مجلس انصار اللہ یونان منعقد ہوا۔ جلسے کا آغاز تلاوت قرآن کریم مع اردو ترجمہ، نظم اور حدیث سے ہوا۔
بعد ازاں داؤد احمد جنجوہ صاحب نے 10 شرائط بیعت پیش کی۔ صدر مجلس نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آمد کا مقصد کے عنوان پر تقریر کی اور اختتامی دعا کروائی۔ افطاری اور نمازوں کی ادائیگی کے بعد شاملین جلسہ کی خدمت میں عشائیہ پیش کیا گیا۔ اس جلسہ میں ایتھنز مسجد میں 15 جبکہ آن لائن 7 احباب جماعت شامل ہوئے۔ کل حاضری 22 رہی۔ رپورٹ ارشد محمود، نمائندہ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل۔ ناصر احمد سینئر سیکنڈری اسکول کینیمیا سیرا لیون۔ انیس احمد مربی سلسلہ و استاد ناصر احمدیہ سینئر سیکنڈری اسکول کینیمیا سیرا لیون تحریر کرتے ہیں کہ مورخہ 23 مارچ 2023 کو ناصر احمدیہ سینئر سیکنڈری اسکول کی مسجد میں جلسہ یوم مسیح موعود کے انعقاد کی توفیق ملی۔ الحمدللہ علی ذالک۔ صبح 10 بجے مسٹر مساکوئی پرنسپل سینئر سیکنڈری اسکول کی زیر صدارت جلسے کا آغاز تلاوت قرآن کریم و ترجمہ سے ہوا، جس کے بعد طلباء و اساتذہ نے مختلف موضوعات پر تقاریر پیش کیں، مثلا یوم مسیح موعود کیا ہے، ہم یوم مسیح موعود کیوں مناتے ہیں، آنے والے مسیح و مہدی کی نشانیاں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا دعویٰ مسیحیت و مہدویت، تعارف جماعت احمدیہ۔ اس کے بعد خاکسار نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر تقریر کی۔ آخر پر جلسہ میں کی گئی تقاریر پر مبنی سوالات کیے گئے، درست جوابات دینے والے طلباء کو انعامات دیے گئے۔ دعا کے ساتھ اس بابرکت روحانی جلسہ کا اختتام ہوا۔ اس جلسہ میں 250 طلباء و اساتذہ نے شرکت کی۔ رپورٹ سید سعید الحسن شاہ، نمائندہ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل۔ جامعۃ المبشرین گھانا۔ مورخہ 25 مارچ 2023 بروز ہفتہ جامعۃ المبشرین میں جلسہ یوم مسیح موعود کا انعقاد کیا گیا۔ مہمان خصوصی مبشر حسین شاہد صاحب وائس پرنسپل کی زیر صدارت جلسے کا آغاز تلاوت قرآن کریم اور نظم سے ہوا، جس کے بعد 3 زبانوں میں درج ذیل تقاریر ہوئیں۔ انگریزی تقریر حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے متعلق پیش گوئیاں از عزیزم آدم عبد الرشید آف گھانا۔ اردو تقریر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از عزیزم ابراہیم دانی آف مڈغاسکر۔ عربی تقریر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جماعت کو نسائے از عزیزم آدم اسماعیل آف گھانا۔ انگریزی تقریر سیرت و سوانح حضرت مسیح موعود علیہ السلام از طاہر احمد ظفر صاحب، استاد جامعہ۔ اس دوران طلباء کے گروپ نے چوئی زبان میں نظم پڑھی۔ اس کے بعد مہمان خصوصی نے اختتامی کلمات میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ میں نصائح پیش کیں۔ عزیزم ظفر اللہ خان، سیکریٹری مجلس علمی نے اساتذہ اور طلباء کا شکریہ ادا کیا۔ مہمان خصوصی نے اختتامی دعا کروائی۔ رپورٹ رضوان کوثر، استاذ جامعۃ المبشرین گھانا۔ شمالی مقدونیہ۔ یوم مسیح موعود کی مناسبت سے 26 مارچ 2023 بروز اتوار کو پیچیوو میں شہر کے مشن ہاؤس میں جلسہ منعقد کیا گیا۔ خاکسار مربی سلسلہ شمالی مقدونیہ کی صدارت میں جلسے کا آغاز شام 5 بجے تلاوت قرآن کریم اور مقدونین زبان میں ترجمے سے ہوا۔ طلحہ احمد صاحب، مربی سلسلہ و صدر جماعت سلووینیا نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا تعارف پر تقریر کی۔ دوسری تقریر سے قبل 2 مقامی لجنہ ممبرات نے مسیح و مہدی کی آمد کے حوالے سے مقدونین زبان میں ایک ترانہ پیش کیا۔ بعد ازاں مکرم وسیم احمد سروا صاحب، مربی سلسلہ و صدر جماعت شمالی مقدونیہ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کے مقصد پر روشنی ڈالی۔ دعا کے ساتھ جلسے کا اختتام ہوا اور ساتھ ہی شاملین نے افطاری کی۔ مغرب کی نماز کے بعد تمام مہمانان کے لیے عشائیے کا انتظام کیا گیا اور اسی طرح اسلامی موضوعات پر گفتگو جاری رہی۔ اس بابرکت دن کا اختتام نماز عشاء و تراویح کی ادائیگی سے ہوا۔ اس جلسہ میں
کثیر تعداد میں احمدی اور زیر تبلیغ غیر احمدی احباب و خواتین شمالی مقدونیہ کے 4 مختلف شہروں کومانوو، بیروو، پیچوو اور اسکوپجی سے شامل ہوئے، اور یوں یہ جلسہ اللہ تعالیٰ کے خاص فضل سے نہایت کامیاب رہا، الحمدللہ۔ رپورٹ سہیب ناصر، مربی سلسلہ شمالی مقدونیہ۔ شمکنت قزاقستان۔ جماعت احمدیہ شمکنت قزاقستان کو مورخہ 23 مارچ 2023 کو جلسہ یوم مسیح موعود منانے کی توفیق ملی، الحمدللہ۔ جلسے کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے ہوا۔ مرکزی نمائندہ رانا خالد احمد صاحب انچارج رشین ڈیسک نے جلسے میں آن لائن شرکت کی۔ اپنی تقریر میں انہوں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بعثت کا مقصد بیان کرتے ہوئے شرائط بیعت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی تلقین کی، جس کے بعد موصوف نے دعا کروائی اور جلسہ بخیر و عافیت اپنے اختتام کو پہنچا۔ جلسہ کے اختتام کے بعد نماز مغرب و عشاء باجماعت ادا کی گئیں اور بعد ازاں افراد جماعت کے لیے دعوت افطار کا بھی انتظام کیا گیا۔ جلسے میں کل 42 افراد نے شرکت کی، جن میں 11 انصار، 6 خدام، 5 اطفال، 13 لجنہ اماء و ناصرات الاحمدیہ نیز 7 بچکان شامل تھے، الحمدللہ۔ رپورٹ وقار احمد، شمکنت قزاقستان۔ آواز لطیف احمد شیخ۔